السلام علیکم دوستو، آپ کو لیٹسٹ نیوز دینی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کا ریڈ بال کیمپ کراچی کے اندر اعلان کیا ہے، لیکن حیران کن طور پر ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والے کسی بھی کھلاڑی کو اس کیمپ میں دعوت نہیں دی گئی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جو پریس ریلیز کیا گیا اس کے اندر یہ مینشن کیا گیا کہ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کو استثناء دیا گیا ہے اس کیمپ سے۔ اب وہ کس بنیاد کے اوپر استثناء دیا گیا ہے، اس بات کی بھی کم از کم بطور سپورٹس جرنلسٹ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ نہ ان کی پرفارمنس اچھی، نہ انہوں نے یہاں پر کرکٹ اچھی کھیلی، ملک کا انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ فینز کا دل توڑا، اس کے باوجود آپ ان کو کس بات کی ریسٹ دے رہے ہو۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ مجھے اس منطق کی، اس لاجک کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ 24 تاریخ سے کراچی میں جو کیمپ لگنے جا رہا ہے ریڈ بال پلیئرز کا، اس میں آپ عبداللہ شفیق، امام الحق اور باقی جو پلیئرز باہر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان سب کو بلا لیا ہے، لیکن جو شہزادے ورلڈ کپ پہ کھیلنے کے لیے یہاں امریکہ آئے تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے کیمپ کے اندر نہیں بلایا ہے۔ اب اس کے پیچھے منطق کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ کیا پلیئر تھکاوٹ کا شکار ہیں، یہ وجہ ہے کہ آپ نے جی ان کو شاید انہوں نے یہاں پہ کوئی جو ہے وہ کوئی بڑے بڑے پہاڑ فتح کر لیے ہیں تو اب وہ بیچارے تھکاوٹ کا شکار ہیں تو آپ نے ان کو اس وجہ سے کیمپ میں نہیں بلایا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، مجھے اس لاجک کی سمجھ نہیں ہے۔ دوسرا، کیا آپ نے ان کو چھٹی دی ہے کہ انہوں نے جو یہاں پر قوم کے لیے جو انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے اس خدمت کے انعام میں کیا آپ نے ان کو چھٹی دی ہے کہ آپ جائیں ذرا جا کے انجوائے کریں اور اس کے بعد پھر سکون سے بنگلہ دیش کی سیریز جب آ رہی ہوگی تو ہم نے جس کو لینا ہوگا تو ہم بلا لیں گے تو آپ ریسٹ کریں۔ مجھے اس منطق کی بھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ ان پلیئرز کو کیمپ کے اندر کیوں نہیں بلایا گیا ہے۔ ایک تیسری وجہ ہو سکتی ہے، یہ گمان کیا جا سکتا ہے، میرے پاس خبر نہیں ہے اس بارے میں، کہ شاید کرکٹ بورڈ پہلے احتساب کرنا چاہتا ہے بعد میں ان کو کیمپ میں لانا چاہتا ہے۔ یہ ایک خدشے کی بنیاد کے اوپر میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھو جو پہلی دو وجوہات ہیں، کہاں ان پلیئرز کا جو ہے نا وہ ریسٹ بنتا ہے یا سکون بنتا ہے یا چھٹیاں بنتی ہیں یا ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا آرام دینا بنتا ہے، کیونکہ یہ امریکہ کے اندر جو کارنامہ سر انجام دے کے گئے ہیں واپس، تو اس بنیاد کے اوپر کس بنیاد کے اوپر آپ نے ان کو کیمپ میں شامل نہیں کیا ہے۔ ایک خدشے کی بنیاد کے اوپر میں یہ اخذ کر سکتا ہوں کہ کہیں کرکٹ بورڈ یہ تو نہیں سوچ رہا کہ پہلے ہم ان کا احتساب کر لیں، سینٹر کانٹریکٹ بنا لیں، کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا، تو اس کے بعد پھر ہم ان پلیئرز کو کراچی والے کیمپ میں بلائیں گے۔ یہ بھی ایک خدشے کی بنیاد کے اوپر میں دعویٰ کر سکتا ہوں، بٹ میرا نہیں خیال کہ کرکٹ بورڈ کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے ان کو پہلے ان کا احتساب کر لیں، اس کے بعد ہم شاہین، رضوان، بابر، یہ جو ٹیسٹ پلیئرز ہیں ہم ان کو بعد میں بلا لیں گے، کیونکہ نسیم شاہ تو آپ کا ریگولر ٹیسٹ پلیئر ہے، باقیوں کو تو چلو آپ نے سائیڈ پہ کرنا ہے آپ کر دیجئے، لیکن نسیم کو آپ کیسے کیمپ میں بلا نہیں سکتے ہیں، اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ جن پلیئرز کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیمپ میں بلایا ہے، ایک تو پاکستان کی اے ٹیم جو ہے جس کا نام پاکستان شاہین ہے، یہ آسٹریلیا ڈارون جانے والے ہیں، وہاں پر انہوں نے 1 مہینے کا ٹور کرنا ہے۔ ان پلیئرز سمیت پاکستان نے کچھ ریڈ بال پلیئرز بلائے، میں آپ کو پلیئرز کے نام بتا سکتا ہوں۔ عبداللہ شفیق ہیں، فیصل اکرم، حسیب اللہ، حنین شاہ، امام الحق۔ عبداللہ میں ٹیسٹ کرکٹر جو ہیں گے وہ ٹیسٹ والے میں الگ سے بتا دیتا ہوں۔ عبداللہ شفیق ٹیسٹ کرکٹر، فیصل اکرم، حسیب اللہ، حنین شاہ ٹیسٹ کرکٹر، امام الحق، محمد عرفان خان نیازی، کامران غلام، کاشف علی، خرم شہزاد، مہران ممتاز، وکٹ کیپر بلے باز محمد حارث، محمد حریرہ، وسیم جونیئر، مبصر خان، عمیر بن یوسف، صاحبزادہ فرحان، سمین گل، ٹیسٹ کرکٹر سابق کپتان سرفراز احمد، ٹیسٹ کرکٹر سعود شکیل، ٹیسٹ کرکٹر شاہ نواز دھانی، طیب طاہر، عمر امین، عثمان قادر اور ٹیسٹ کرکٹر زاہد محمود شامل ہیں۔ پاکستان نے ان پلیئرز کو پنڈی میں جو 24 جولائی سے کیمپ لگنے جا رہا ہے اس میں ان کو دعوت دی ہے، اور ورلڈ کپ والے کسی بھی ہیرو کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیمپ میں نہیں بلایا ہے۔ اب جو پاکستان شاہینز کے کھلاڑی جنہوں نے آسٹریلیا جا کے سیریز کھیلی ہیں، ان میں حسیب اللہ، حنین شاہ، عرفان خان نیازی، کامران غلام، کاشف، خرم شہزاد، مہران ممتاز۔ اچھا، خرم جو ہیں، خرم کو پاکستان اپنے ٹیسٹ ٹیم کے اندر کیوں نہیں رکھنا چاہ رہا؟ خرم تو بیچارہ پرس ٹیسٹ میچ کھیلا تھا، اس کی بولنگ بھی اچھی تھی اور وہ انجرڈ ہو گیا، اور اب اس کو پاکستان شاہینز کے ساتھ بھجوا رہے ہیں، اس کو ہوم سیریز نہیں کھلوا رہے ہیں۔ صاحبزادہ فرحان وہیں جائیں گے، شاہ نواز دھانی بھی اچھا وہیں جائیں گے، طیب طاہر، عمر امین، اور کپتان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، اور ایک پلیئر جو ہے وہ بھی بعد میں اس کا اعلان کیا جائے گا۔ تو یہ پلیئر ہیں جن کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے کیمپ میں بلایا ہے،
اب یہ جو کیمپ ہے یہ کراچی میں لگے گا اور جیسن گلیسپی جو ہیں یہ کیمپ کو جوائن کرنے کے لیے کراچی آئیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا جائیں گے پاکستان شاہینز کے ساتھ، اور پاکستان شاہینز کے ساتھ 4 روزہ میچز جب مکمل ہو جائیں گے تو تب جیسن گلیسپی واپس پاکستان پہنچیں گے اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو پاکستان نے 2 ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں ان میں آ کر پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کریں گے۔ اب ہو یہ رہا ہے پاکستان کی کرکٹ میں ورلڈ کپ کی بری ترین پرفارمنس اور بری ترین کارکردگی کے بعد سرجری کا پاکستان کرکٹ بورڈ بندوبست کر چکا ہے، اور اگر آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے دفاتر کو دیکھیے یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے افسران کو دیکھیے تو ایک طرح سے نا ایک خاموشی ہے۔ وہ اردو میں ایک محاورہ اکثر ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ یہ جو سناٹا ہے یا یہ جو خاموشی ہے یہ کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، تو بالکل ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ یہ ہے، اور وہ اس کا پیش خیمہ صرف ایک ہی چیز کا ہے، میں بہت دنوں سے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سینٹرل کنٹریکٹ کی مراعات کو کم کرنا۔ کیٹیگریز شاہین کی بھی نیچے جا سکتی ہے، رضوان کی بھی نیچے جا سکتی ہے۔ آج تو مجھے صبح کسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ بابر اعظم کی بھی کیٹیگری جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ، کیونکہ آپ نے اگر شاہین اور رضوان کو نیچے تنزلی کرنی ہے تو پھر آپ کو بابر کی بھی تنزلی کرنی پڑے گی، تاکہ یہ وہ جو رفٹ ہے وہ پھر سے جاری نہ رہے، اور کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ جی کپتان کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پروٹوکول دیا اور باقی پلیئرز پہ چھری چلا دی ہے۔ تو کرکٹ بورڈ اپنے اس وقت مائنڈ میکنگ کے اندر ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، بٹ اس کیمپ کے اندر ان سینئر پلیئرز کو استثنا دینا یہ بہت سسپیشیس ہے۔ میرے لیے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ آپ نے ان کو کس بنیاد کے اوپر نہیں بلایا، اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے، انہوں نے جو جہاں سینچریاں مار لی ہیں، جو انہوں نے وکٹیں توڑ دی ہیں، اس بنیاد کے اوپر کہ ہمارے سٹار تھکے ہوئے ہیں تھوڑا ریسٹ کر لیں، اس بنیاد کے اوپر، یا اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے آپ کو کوئی تمغہ کوئی میڈل جتوا دیا ہے جس پر آپ نے ان کو چھٹی دی ہے کہ چلو تسی ذرا چھوٹی بنا کے تو تسی بعد آ جاؤ۔ یہ 2 وجوہات اگر نہیں ہیں تو پھر کیا یہ وجہ ہے آپ کی کہ آپ ان کو اس وقت کرکٹ کے نیشنل ٹیم کے سرکل میں اس لیے نہیں لانا چاہ رہے ہیں، آپ پہلے بڑے فیصلے کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پھر آپ یہ ڈیسیژن کریں گے؟ سو لیٹس سی پاکستان کرکٹ بورڈ کی انتظامیہ جو سوچ رہی ہے تو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ کہ جو خاموشی ہمیں لگ رہی ہے 1-2 دن سے، لیکن اندر کھاتے بہت کچھ چل رہا ہے، اور وہ بظاہر جو اب تک میرے پاس اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ جن کو گھر بھیجنا ہے ان کو سینٹرل کنٹریکٹ کے ذریعے ہی میسیج دے دیا جائے گا کہ آپ ہمارا حصہ نہیں ہے، آپ شانت رہیے، آپ گھر جائیے، آپ چل کیجئے اور آپ جا کر ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیے۔ اور جن کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کنٹینیو کرنا ہوگا ان کو سینٹرل کنٹریکٹ کی سیلریز کے اندر تنزلی کر کے پرفارمنس بیس کے اوپر اس کے وہ سارے چارٹ وغیرہ بنائے جا رہے ہیں کہ کس کی کیا پرفارمنس رہی، کس نے کہاں مروایا اور کس نے کہاں جتوایا۔ زیادہ ویسے انہوں نے سانو مروایا ہی انہوں نے جگہ جگہ تے، جتوایا گھٹ ہی انہوں نے۔ تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان شاہینز کا اور پاکستان کے ٹیسٹ اسپیشلسٹ کا کیمپ اناؤنس ہو چکا ہے، اس میں خبر یہی ہے کہ بڑے بڑے سٹار نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں یہ خود آپ کھوج لگائیے، ادروائز پھر تھوڑی دیر تک میں بھی آپ کو بتا دوں گا۔